ایران کا صفاق اسرائیل کو سپرسونک میزائل سے سرپرائز۔ تہران نے صفاق صہیونی ریاست پر 100 سے زائد تیز رفتار میزائل داغ دیے، 15 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی۔ ایران نے حاج قاسم سپرسونک میزائل داغے، تل ابیب، حیفا اور ایلات میں کئی عمارتیں کھنڈر۔ کارروائی میں خیبر، بدر اور عماد میزائلوں اور ارچ ڈرونز کا بھی استعمال۔ ریہوت میں اہم اسرائیلی ریسرچ یونیورسٹی کو آگ لگ گئی۔ بیت یام کے علاقے میں 35 سے زائد اسرائیلی ملبے تلے دب گئے۔ حیفا میں تیل تنصیبات بھی نشانہ بنی۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اگر اسرائیل باز نہ آیا تو آئندہ اور مہلک حملے کیے جائیں گے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ سرکش اسرائیل کے ایران پر مسلسل میزائل حملے، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شاہراہ نے آئل ڈیپو پر حملہ کیا، قدرتی گیس کی 2 تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ مشرقی تہران میں ایک بار پھر حملے، تہران میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ، کئی اہلکار زخمی۔ حملوں میں 14 جوہری سائنسدان، 138 ایرانی شہری شہید۔ ایران کا فوری جواب، مزید میزائل اسرائیل پر داغ دیے۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے کے لیے متحرک۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیل کا یمنی فوج کے چیف آف سٹاف محمد عبدالکریم کو قتل کرنے کی کوشش ناکام۔ غزہ کو کھنڈر بنانے والا اسرائیل خود کھنڈر بن گیا۔ نیتن یاہو کا ایران کے ہاتھوں تباہ شدہ علاقوں کا دورہ، اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو دھمکیاں، کہا اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایران جوہری قوت بن گیا تو پھر ہمیں کتنا نقصان پہنچائے گا۔ تہران اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا۔ اسرائیل کی تباہی پر ٹرمپ کو جنگ بندی کا خیال آ گیا، کہا کہ جس طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے ویسے ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان ڈیل ہوگی۔ تجارت پر پاکستان اور بھارت کے بہترین رہنماؤں سے جنگ رکوانے کا فیصلہ کروایا۔ اپنی پہلی مدت کے دوران سربیا اور کوسوو کو جنگ سے روکا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن کریڈٹ نہیں ملتا۔ مشرق وسطیٰ میں جلد امن ہوگا، ہم اسے عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جنگ پر وضاحتیں، کہا ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد کر دی، کہا ایران نے اگر ہم پر حملہ کیا تو پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ امریکی مسلح افواج اس سطح کا حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سنگین ترین غلطی پر اسرائیلی حکومت بچ نہیں پائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک اعلان، کہا خبیثوں کو کرارا جواب دیا جائے گا، جو اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہدف بنائیں گے، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اسرائیل حملے براہ راست امریکی حمایت سے کر رہا ہے۔ اسرائیل میں اتنی جرت نہیں کہ وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام کرے۔ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ خطے میں جرائم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ صہیونی ریاست نے حملے جاری رکھے تو جواب مزید سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ خطے کے ممالک اسرائیلی جارحیت پر مؤثر اور 2 ٹوک موقف اختیار کریں۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد قاسم محمد بن سلمان کا صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، بھرپور حمایت کی یقین دہانی، کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایرانی بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ایران کا اسرائیل پر فیصلہ کن حملے کرنے کا اعلان۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج پوری سنجیدگی اور تیاری کے ساتھ اگلا قدم اٹھائے گی۔ اسرائیل کے خلاف جوابی وار اب فیصلہ کن ہوں گے۔ ایران میں اسرائیلی ایجنٹوں کے گرد گھیرا تنگ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے بدنام زمانہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ ایجنٹس مبینہ طور پر دھماکہ خیز مواد تیار کر رہے تھے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں چین ایران کے ساتھ ہے۔ ایران کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔
امریکہ کے اسرائیلی حملوں میں پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے۔ ایران کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد اسرائیلی عوام میں خوف و ہراس۔ تل ابیب، حیفا سمیت کئی شہروں میں اسرائیلی شہریوں کا بڑی تعداد میں سپر مارکیٹس اور سٹورز کا رخ۔ ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، سٹور خالی ہو گئے۔ امریکہ ایران اسرائیل کشیدگی کی آگ کو بھڑکانے لگا ہے۔ میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے تصدیق کر دی، کہا کہ میزائل اور دفاعی نظام اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے انکشاف کیا کہ یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیجے گئے ہیں۔ کیا بھارت خطے میں اسرائیل کا خاموش اتحادی؟ برطانیہ کے F-35 طیارے کی بھارت میں ہنگامی لینڈنگ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق طیارہ بحر ہند میں تعینات برطانوی طیارہ بردار جہاز کا حصہ ہے۔ برطانوی طیارہ اہم موقع پر بھارت تک کیسے پہنچا؟ کیا برطانوی طیارے ایران پر حملے میں استعمال ہوئے؟ سوالات اٹھ گئے۔ ادھر برطانیہ کا مشرق وسطی میں مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں اقدامات خطے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ ایرانی بحریہ کی خلیج فارس میں بڑی کامیابی، برطانوی بحریہ کے ڈیزاسٹر کو داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ کے ڈرونز کی برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں، برطانوی بیڑے کو خلیج فارس میں داخلے سے روکنے کے لیے وارننگ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے برٹش نیوی کے جہاز کو بحر ہند میں داخلے کے وقت سے ہی مانیٹر کر رہی تھی۔ برطانیہ کا اپنے شہریوں کو اسرائیل نہ جانے کا مشورہ، کہا اسرائیل کا سفر ہر صورت کرنے سے گریز کریں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک کا ایرانی حملوں میں اسرائیل کی بے بسی کا اعتراف، کہا اسرائیل تنہا ایران کے حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران کے بھرپور جوابی حملوں کے بعد ہم طویل اور دردناک آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ایران کو فوری مذاکرات کی پیشکش۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی کشیدگی کم کرنے کے موقع موجود ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ ایران کے ساتھ فوری طور پر جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا تنازع کو ختم کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے ایران اسرائیل یا یورپ کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ ایران اور عراق میں ہزاروں پاکستانی پھنس گئے۔ ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلا مکمل کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران میں مقیم پاکستانی طلباء کے انخلا کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 154 طلباء کو نکالا جائے گا۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانہ عراق میں پھنسے زائرین سے بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکی کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں کا ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اگلے ہفتے استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی۔ مودی سرکار کی مسلم دشمن پالیسیاں عیاں، بھارتی انتہا پسندوں کی اسرائیل کے حق میں ریلی، انتہا پسندوں کا اسرائیل ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق انتہا پسند ہندوؤں کی ریلی بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے خفیہ گٹھ جوڑ کا عکاس ہے۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان۔ پیٹرولیم انڈسٹری نے پیٹرولیم قیمتوں پر ورکنگ پیپر اوگرا کے حوالے کر دیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں ₹1.12 اضافہ تجویز، ڈیزل کی قیمت میں ₹5.27 کا اضافہ متوقع، مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹4.16 اضافہ کرنے کی تجویز۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کرے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جرمن نشریاتی ادارے کے انٹرویو، کہا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ بھارت کی پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔
پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں دستی بم حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ توتا کالونی میں نامعلوم افراد نے گشت پر مامور پولیس موبائل پر دستی بم پھینکا۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی ریکوڈک کے لیے $40 کروڑ کی معاونت، منصوبے میں آئی ایف سی کی سرمایہ کاری $70 کروڑ تک پہنچ گئی۔ ریکوڈک منصوبے کی لاگت $6 ارب 60 کروڑ۔ مالیاتی اتحاد قرض اور سرمایہ سے فنڈ فراہم کرے گا۔ ریکوڈک سے 37 سال میں $74 ارب تک آمدن کی توقع ہے۔ تانبے اور سونے کا منصوبہ 2028 میں پیداوار شروع کر دے گا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت اجلاس FBR نے کہا ٹیکسٹائل سیکٹر کی بھی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ کمیٹی کی اسٹیشنری آئٹمز پر سیلز ٹیکس صفر کرنے کی سفارش، آن لائن اشیاء پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز منظور۔ چیئرمین FBR نے کہا ای کامرس میں سیلز ٹیکس صارف سے لیا جاتا ہے۔ شبلی فراز نے کہا ہم لوگوں کو پاکستان میں کاروبار کے لیے آنے سے ڈرا رہے ہیں۔ حکومت کی اقتصادی سروے 2024-25 میں اہم تبدیلیاں، مختلف شعبوں کو دی ٹیکس چھوٹ کے حجم میں نمایاں کمی۔ رواں مالی سال مجموعی طور پر 2434 ارب کی ٹیکس چھوٹ۔ 9 جون کو اقتصادی سروے میں 5840 ارب روپے کی رقم ظاہر کی۔ ایک ہفتے میں ٹیکس چھوٹ کے حجم میں 3406 ارب کی کمی۔ انکم ٹیکس میں 800 کے بجائے 545 ارب کی ٹیکس مراد۔ پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب، گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان پیش کریں گے۔ 2024-25 کے ضمنی بجٹ کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ تحریک انصاف کا ملکی معیشت پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان۔ PTI پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کہتی ہیں فارم 47 کی حکومت نے مشکل حالات پیدا کیے۔ بجٹ کے تمام اعداد و شمار جعلی حکومت کی طرح بوگس ہیں۔ چوری سے آنے والے اب ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ گرمی کنٹرول کرنے کے لیے بادلوں کی ڈیوٹی لگ گئی۔ پنجاب اور سندھ میں رم جھم سے گرمی کی شدید لہر میں کمی۔ بہاول نگر میں سب سے زیادہ 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اوکھاڑا، ساہیوال اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بادل برسے۔ وہاڑی، علی پور، پتوکی اور پاک پتن میں جھڑی لگ گئی۔ لاہور میں دن بھر گہرے سرمئی بادلوں کا بسیرا۔ آندھی سے موسم خوشگوار۔ میاں والی میں مٹی کا طوفان۔ دن میں رات کا منظر تھر پار کر نواب شاہ، گھوٹکی اور نوشہر و فیروز میں بارش۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں کل بھی بارش متوقع۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش۔ سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں گرمی برقرار۔ نورپور، تھل اور تربت میں درجہ حرارت 48 ریکارڈ۔ جہلم اور بھکر میں 46، جوہر آباد اور جیکب آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔